دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبد الرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب چینل۔ کونین کی شہزادی، وہ خاتون جنت، جس کے بارے میرے آقا فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس کے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جب خطاب کرتے تو آپ فرماتے کہ یا ام ابیہا، اے اپنے باپ کی ماں۔ الفاظ دیکھیے، اے اپنے باپ کی ماں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس آپ کی جو شہزادی، ان کی عظمت یہ تھی کہ جس وقت وہ تشریف لاتی تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ ضد پر اڑے رہے تو اسی وقت ابھی وہ آپ کے پاس موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چوتھے پارے کے اندر جو آیت مباہلہ ہے اس کو نازل فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آیت مباہلہ پڑھ کر سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حبیب جب آپ کے پاس علم آ گیا ہے تو آپ انہیں فرما دیں فَقُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ انہیں فرما دیں کہ ہم بلاتے ہیں تمہارے بیٹوں کو اور ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تمہاری عورتوں کو بلاتے ہیں، انفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں اور تمہاری جانوں کو بلاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا دی۔ عیسائی کہنے لگے ٹھیک ہے ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں، وہ چلے گئے۔ وقت مباہلہ کا جگہ مقرر پا گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر معین وقت پر کہاں تشریف لائے؟ اپنی بیٹی کے گھر، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر۔ وہ کونین کی شہزادی، وہ خاتون جنت، جس کے بارے میرے آقا فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس کے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جب خطاب کرتے تو آپ فرماتے کہ یا ام ابیہا، اے اپنے باپ کی ماں۔ الفاظ دیکھیے، اے اپنے باپ کی ماں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس آپ کی جو شہزادی، ان کی عظمت یہ تھی کہ جس وقت وہ تشریف لاتی تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے اس کے گھر میں تشریف لائے، فرمایا علی کہاں ہے، حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ تو سب حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اپنے پاس بٹھایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ جو چادر مبارک آپ کے بدن پر تھی اس چادر ان چاروں پر دے دی، اپنا سر مبارک بھی چادر کے اندر دے دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر چادر کے اندر سب کے سر دے کر، چادر سب کے اوپر تان کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے دور ہو جائے تو اپنی رحمت کو ان سے دور کر دے۔ حضرت ام سلمہ قریب بیٹھی تھی، یا رسول اللہ میں بھی اہل بیت میں۔ فرمایا تم تو پہلے ہی خیر پر ہو، حضور کی زوجہ تھی، حضور کی زوجہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ بھی بتا دیا کہ تم یہ کیوں سوال کر رہی ہو، تم تو پہلے ہی اہل بیت کے اندر ہو، چونکہ بیٹی جب شادی شدہ ہو جاتی ہے، بیٹی جب غیر شادی شدہ ہوتی ہے وہ بھی اہل بیت ہوتی ہے، اور جب شادی شدہ ہو جاتی ہے اس کا گھر کچھ اور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اہل بیت نہیں رہتی، عرف عام کے اندر اسے اہل بیت نہیں کہتے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جو میری بیوییں ہیں انہیں قرآن نے اہل بیت میں داخل کیا ہے، بیٹی کو، ان کی اولاد کو عرف عام کے اندر اہل بیت میں شمار نہیں کیا جاتا۔ میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو اور ان کے دو بیٹوں کو اور علی کو اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں، رہتی دنیا تک امت کو پتہ چل جائے کہ میری بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور میری بیٹی اور ان کی اولاد علی بھی اہل بیت ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن نے اہل بیت میں شامل کیا حضور کی ازواج کو، اور حضور نے اہل بیت کے اندر داخل کیا اپنی بیٹی اور ان کی اولاد کو۔
اچھا ایک لفظ جو ہے کچھ محفلوں کے اندر، ہماری محفلوں کے اندر سننے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار کچھ تو فرق کرو، کچھ تو فرق کرو در والوں میں اور گھر والوں میں۔ میرا جزیہ ہے، کوئی اس پر ایگری کر سکتا ہے؟ نہیں بھی کر سکتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میری بات سے اتفاق کیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات، در گھر کی بات ہوتی ہے، در گھر کی بات ہوتی ہے۔ اسی جملے کو کہتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق جیسے عظیم شخص کو، عمر فاروق جیسے عظیم شخص کو، عثمان جیسے عظیم شخص کو در والا کہہ دیا جاتا ہے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری حضور کے ساتھ کیا ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے حضور کے سسر ہیں، حضور علیہ السلام کے حضرت اما عائشہ صدیقہ کے باپ ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کا سسر ہو، اس کو گھر میں بٹھاتے ہو یا در میں بٹھاتے ہو، باہر بٹھاتے ہو، بیٹھک میں بٹھاتے ہو یا گھر لے آتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے سسر ہیں، وہ بھی آپ کے سسر کو باہر بٹھاتے